بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ایک صاحب نے اوکھا سا سوال کیا ہے کہ میری بیوی بد عقیدہ ہے، مجھے اس سے بے پردگی کا خدشہ ہے اور وہ میکے جانا چاہتی ہے، تو میں نے میکے جانے پہ اس پہ کئی سالوں سے پابندی لگا دی ہے. چونکہ وہ بد عقیدہ ہے تو میں نے اس کا نان نفقہ بھی بند کیا ہوا ہے. اس کو دوائی کے خرچہ بھی میں نے کہا نہیں دوں گا اور اس کو جیب خرچ بھی میں نہیں دیتا. تو کیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ میں کہیں غلطی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا؟ بھائی صاحب، اللہ کے فضل سے آپ مکمل طور پہ غلط ہیں اور آپ نے عقیدے ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھیکہ کہیں سے اٹھایا ہے؟ یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. جب آپ نے لیا تھا بیوی کو تو اس کے خاندان کو دیکھا تھا، کوئی قرآن اندازی میں تو ملی نہیں تھی، نہ آپ نے کوئی انعام میں جیتا تھا. زندہ لوگ تھے وہ. اگر آپ سنی ہیں، آپ پہلے حدیث ہیں، جس فرقہ سے بھی ہیں، آپ کو اپنے فرقے کا بندہ لینا چاہیے تھا. دوسرے کے گھر کیوں گئے؟ مطلب مت ماری ہوئی تھی، دماغ خراب تھا، کیوں گئے ان کے گھر کہ جن کے بارے میں آپ کو علم تھا؟ لوگوں کے فرقے کا فرق بد عقیدہ ہونا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ان کا چوائس ہے، ان کی مرضی ہے. وہ بھی عاقل بالغ ہوتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں اپنے لیے. تو آپ ان سے لڑنے بیٹھ جاؤ، ان سے ضد کرنے بیٹھ جاؤ، تو جو لوگ اپنے اصلی دین یا اسلام کو ماننے سے زیادہ جو اپنے خاندان کا ہوتا ہے رسم و رواج، اس کو زیادہ مانتے ہیں. ایک ریئلٹی ہے، اس کو غلط ہے پر ہے یہ. اسی طور پہ لوگوں کو اپنے دین کا نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا کیا ہے، پڑھا نہیں ہوتا. لیکن مولوی صاحب سے جو ان کے مسلک کا ہوتا ہے، وہ تو کسی اور مسلک کے مولوی صاحب کے پیچھے نہیں جانے دیتا. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ خانہ کعبہ میں بھی جا کے ایسے محروم رہتے ہیں کہ جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی پڑھیں گے کیونکہ ان کے مسلک کے فرقے نے اور جو ان کا امام مولوی صاحب ہے انہوں نے ان کو یہ کیا. اچھا، اب اس کو اب چھوڑ دیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا بد عقیدہ ہیں. اب ان کی اصلاح کرتے ہوئے فساد کا مرتکب ہو جائیں گے. یہ تو کسی دینی اسکالر کا، حکومت کا، اداروں کا کام ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کے مزاج میں وہ توازن لے کے آئیں، انہیں شرک سے بچائیں، ان کی جو صحیح فکر ہے وہ ان تک پہنچائیں. پر بھائی صاحب، آپ تو میاں ہو، نہ بیوی کے مولوی ہو، نہ بیوی کے استاد ہو، نہ آپ کوئی یہ جو قرضے دینے والا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، بیت المال والا، نہ وہ ہو. وہ بھی شرط نہیں لگا سکتے کہ فلاں عقیدے کو دیں گے، فلاں کو نہیں دیں گے. ویسے بائی دا وے، اسلام جس کو آپ مانتے ہو اس نے انتہائی بد عقیدہ عیسائی خاتون سے، یہودی خاتون سے بھی شادی کی اجازت دی. اہل کتاب ہیں وہ. اہل کتاب کیا ان کا کھانا بند کر دیں گے؟ ان کی دعائی بند کر دیں گے؟ یعنی جب شادی اب کر رہے ہو تو پھر آپ کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو گھر کے سربراہ کے طور پہ سوچنا ہوتا ہے، پھر آپ کو ایک انسان اور ساتھ ایک اچھے متوازن مثالی میاں کے روپ میں آپ کو آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جہاں تک میرا علم ہے آپ کی بیوی کے اعتقادات پر آپ کو پھانسی نہیں دے گا، نہ لٹکائے گا. وہ عاقل اور بالغ ہے، اپنی نماز کی بھی ذمہ دار ہے، اپنی تلاوت کی بھی ذمہ دار ہے. براہ کرم آپ کے جو دل کا چور ہے، جو آپ کی کنجوسی اور خست ہے، اس کو اسلام کے پردے میں مت لٹکائیے. یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو پاکٹ منی نہیں دے رہے، بہت غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، حق مہر عورت کا فرض ہے، واجب ہے. آپ فرقہ ہو نہ ہو، آپ اس کو ادا کریں گے تو وہ آپ اسے اپنی زوجیت میں لے سکیں گے. اسی طور پہ جب وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا نان نفقہ، کپڑے، رہنا، اس کی عزت عصمت، اس کی رہائش سب آپ کے ذمہ ہے. اس کو خوش دلی سے. میں آپ کو ایک مختلف بات بتاتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کا عقیدہ اختیار کر لے تو پھر اس سے عام مردوں سے دگنی محبت کیجیے. یہ آپ کریں گے نہیں. جب نہیں کرو گے، ایک بات مجھے اور سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کی شادیاں
ہو گئیں، بچے ہو گئے، بیویاں ان کی عمریں زیادہ ہو گئیں، بیوی اپنی مرضی سے پردہ کرے تو کرے، شوہر کون ہوتا ہے جبرن اس کو ٹوپی برقع پہنانے والا یا کچھ اور؟ اللہ کے بندے تمہیں اب بھی اس پہ اعتبار نہیں ہے، یعنی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اتنے سالوں سے وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اب بھی اس سے بے پردگی کا کیا بے پردگی کا خطرہ ہے؟ بے پردگی عورت کی عزت بچانے کے لیے، تو آپ اپنے گھر میں اس کی عزت ہو، وہ آپ کی عزت ہے، اٹس مور دین انف. یعنی آپ اپنے گھر میں بھی اس پہ کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کہاں جاتی ہے بے پردگی کا جو آپ کو اندیشہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے ملنے جائے گی تو بے پردہ ہو جائے گی، لا حول ولا قوت. بہن بھائیوں سے ملنے جائے گی، وہ بھائی آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے بھی تو وہ جی رہی تھی، ایمان کے ساتھ جی رہی تھی، دین کے ساتھ جی رہی تھی، اپنی اچھی خوبیوں کے ساتھ جی رہی تھی. مت کیجئے. آپ نے یہ تینوں باتیں جو ہیں، نان و نفقہ بند کرنا کوئی تک نہیں ہے، نہ علیحدگی سے پہلے نہ علیحدگی کے بعد. اور دوائی کا خرچہ آپ پہ دینا، دوائی کا، خوراک کا، کپڑوں کا، مطلب آپ کو پارٹ ٹائم میاں ہو، کوئی ہوائی میاں ہو، کیا چیز ہو، میکے جانے پہ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ نو شوہر ہیز دا رائٹ کہ وہ میکے جانے پہ پابندی لگائے. مہینے میں کہیں گئے بھی کے لیے اب ہفتے میں ایک دفعہ لے جاتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ لے جاتے ہیں، سال میں ایک دو دفعہ تو بندے کے اس کی خاندان کی کچھ شادیاں، بیاہ، جینا مرنا آپ کو جانا چاہیے، بیوی کو بھی لے کے جانا چاہیے. میں آپ کو ایک عبرتناک مثال لگاؤں دینے، سر ماریے دیواروں کے ساتھ. آپ جو اچھے عقیدے والے ہوتے ہیں، پریکٹیکل مسلم، اسرائیلیوں سے ہم سارے نفرت کرتے ہیں. اسرائیل کی فوجی لڑکیاں حماس کی قید میں تھیں، ابھی انہوں نے چھوڑی ہیں 4. اب آپ سوچئے پورا اسرائیل ٹل لگا چکا غزہ سے، خان یونس سے، کہیں سے ان کو برآمد نہیں کر پایا. ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ کے تحت ایک کے بدلے میں 30 چھوڑنے پڑے. اب جب وہ چاروں چھٹی ہیں تو they were enjoying, they were smiling، اتنی وہ خوش تھیں، اور وہ جا کے ان کے اخلاق اور کردار کا بیان کریں گی یا ان کی بد اخلاقی کا بیان کریں گی؟ بتائیے مجھے. ایک خاتون تھی، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، وہ طالبان کی قید میں رہی، واپس جا کے اس نے کتاب لکھی، لی کر کے کچھ نام تھا، پھر وہ مسلمان ہوئی، پھر وہ پاکستان بھی آئی. اب طالبان سے تو اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں، سخت ہیں، یعنی بہت حد تک سخت ہیں، لیکن پتہ نہیں کس نے ان کو عقل دی اس مغربی عورت کے بارے میں. انہوں نے بہت توازن کا مظاہرہ کیا. اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کا ایمان اچھا ہے، تو پھر آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے. اور آپ کی بیوی کیا، اسرائیل کی عورتیں بھی جو اسرائیل نے قیدی چھوڑے، دے آر انیبل ٹو اسپیک، مار مار کر ان کا حلیہ انہوں نے خراب کر دیا. ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے ذہنی طور پہ معذور ہوں. آپ کو یاد ہے کہ انڈیا نے ہمارا ایک فوجی چھوڑا تھا کچھ 40-50 سال کے بعد، اور جب واپس آیا تو ہی واز انیبل ٹو ریکگنائز اینی باڈی. پاگل ہو چکا تھا ان کے قید میں، ان کے ظلم سہ سہ کے. ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، بیوی مر گئی، بچے کو نہیں پتہ تھا، خاندان کا کسی کا نہیں پتہ تھا. تو پھر اس وقت میرا خیال یہ جنرل تھے وہ کیانی، آئی ڈو ریممبر، ان سے اس کی ملاقات، اس کو کپڑے وپڑے پہنا کے ساتھ اس کو بٹھایا. اور اس وقت میں قومی ڈائجسٹ کا ایڈیٹر تھا، تو میں نے ایڈیٹوریل لکھا تھا، آئیے کٹی زبان سے دوستی کی بات. اس کی زبان کاٹ دی تھی انہوں نے. یہ ہے محبت، یہ ہے انسانیت، یعنی یہ ہے کوئی عقیدہ کہ آپ کس عقیدے پہ ہیں تو دوسرے والوں کو آپ زبانیں کاٹ کاٹ کے بھیجیں گے. وہ سارے مرد جو شہروں میں ہیں یا گاؤں میں ہیں، کو خدا کا خوف کھایا کریں، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی اچھی ڈیلنگ سے اپنی بیویوں کو اپنے محبوب بنائیں، ان کا رول ماڈل بنے. یہ ان کی دوائیاں بند کر کے اور ان پہ پابندیاں لگا کے، یار لٹرلی میں ہرٹ ہوا ہوں آپ کی یہ بات سن کے. نہیں بالکل اچھا لگا. آپ کے گھر میں کوئی مرد کا بچہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھا سکتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.